بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا الزرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا رہتا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت خواہشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب الزرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس خواہشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا، رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا۔ صبح وہ اس خواہشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ خواہشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ دینے آیا ہوں۔ خواہشہ کہنے لگی، بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی ہوں اور میں بھی ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے، اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی ہے کہ اس کو اب کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے خواہشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس خواہشہ عورت نے گھر کا سارا سامان بیچنا شروع کیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو خواہشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبے ساز کے پاس جاتی، وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبے ساز اس کی دیگچی کے بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب ایک کام نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے دیتا تو کوئی 100، اور پھر وہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ حوش کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے بازار سے نکل رہی تھی، یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک نوجوان لڑکا اس خواہشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو کیا مجھے بیچو گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ خواہشہ عورت نے دیگچی کی میز پر رکھ دی۔ اس لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا خواہشہ کا چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت نہیں دیکھی بلکہ دیگچی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی خواہشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے۔ وہ آج جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں ہیں بلکہ یہ تو حوش پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر آخر میں اسی خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس خواہشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آج 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 سکوں میں ہی کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ اس لڑکے نے دیگچی لے کر کہا، ماں جی یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں
تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روب دھارے اس فاحشہ نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الزرار بن کشف جنہوں نے اس فاحشہ کو ایمان لانے کو کہا تھا، اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی۔ وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا۔ جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الزرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا، لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی جاننے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا ہے۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسی لیے اس کو ایک قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ حدیث قدسیہ میں ہے، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے حدیث بھی روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے لیے کسی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش کی طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کیجیے، بوڑھوں کا سہارا بنیے اور بے سہاروں کی مدد کیجیے۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرمائیے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائیے۔